چاہو تو اسے بھی بلا لو، آج کے جشن پر اس کا بھی حق ہے۔ اگر وہ آنا چاہے تو میں اس کے لیے بھی کسی کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ تمہارے خوبصورت لبوں سے ایسی پختہ باتیں اچھی نہیں لگتی بیبی۔ وہ تجربہ پسند آدمی ہے، اس سے بہت جلد اکتا جاؤ گی تم۔ ہمارے سفر کا اختتام دریا سین کے کنارے اسی ہٹ پر ہوا جہاں ایک بار ایلیزا کا انتظار کرنے کے بعد میں نامراد واپس لوٹا تھا۔ ایلیزا نے شاید مجھ سے بات کرتے ہی فون پر ہٹ کے نگہبان کو ہدایات دے دی تھی، کیونکہ آتش دان روشن تھا اور باہر کے یکبستہ ماحول کے مقابلے میں اندر خوشگوار حرارت موجود تھی۔ اندر پہنچ کر ایلیزا نے 2 بوتلیں لے کر مختصر سی میز پر میرے سامنے رکھ دیں اور بیٹھ گئی۔ ایلیزا نے میرے ساتھ وسکی سے آغاز کیا، مگر دوسری بار گلاس لبریز کیے تو میرے لیے وسکی اور اپنے لیے شہری کا انتخاب کیا۔ ایسا کیوں؟ میں تمہیں بہکا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ مایوسی ہوگی تمہیں۔ اس طرح قطرہ قطرہ کر کے پیتے رہے تو 2 بوتلیں بھی نہیں بہکا سکیں گی۔ تو تم چاہتی کہ میں بوتل کو منہ لگا لوں؟ یہ مشکل کام ہے، میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ خواتین کی موجودگی میں نفاست کا قائل ہوں، ورنہ پوری بوتل بھی معدے میں اتار لیتا۔ مجھے تو تیسرے پیک کے بعد گنتی کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ وہ میرے خالی گلاس میں کافی مقدار انڈیلتے ہوئے بولی، اس معاملے میں میں خاصی کمزور ہوں۔ تو 3 ہی پورے کر لو، پھر شہزوری بھی دیکھ لوں گا۔ وہ نہایت چالاکی سے مجھے باتوں میں الجھا کر بوتل خالی کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے حواس بدستور کام کر رہے تھے، مگر شراب کی زیر اثر ایلیزا کی ادائیں ان پر حاوی ہوتی جا رہی تھیں اور میں عالم سرور میں اس کی شوریدہ سری سے پوری طرح محظوظ ہو رہا تھا۔ کمرے کی روشن فضا میں آہستہ آہستہ اپنے گرد و پیش سے میں لاتعلق ہوتا جا رہا تھا اور پھر میرے سامنے ایلیزا کے علاوہ کسی شے کا تصور باقی نہیں رہا۔ میرے اشتعال سے پہلے وہ لطف اندوز ہو رہی تھی، پھر سہمنے لگی، اور جب میں صوفے پر نہایت بے فکری سے پیر پھیلائے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا تو وہ بستر کے سرے پر جا بیٹھی اور غور سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں چھپا ہوا جھوٹ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں چونک پڑا۔ اس کا لہجہ سرد اور عجیب سا تھا۔ کس جھوٹ کی بات کر رہی ہو؟ ابراہم کو کس نے مارا تھا؟ اس وقت ابراہم کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میں صرف اسی لیے تمہیں یہاں تک لائی ہوں۔ تو پھر جو کچھ بھی ہوتا رہا اب تک وہ فریب تھا؟ فریب ہی کہہ لو۔ میں ابراہم اور عذرا کو مارنے والے کے مقابلے میں اپنی قوت آزمانا چاہتی تھی۔ میری کنپٹیوں میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اگر ابراہم کو میں نے مارا ہو تو اس سے کون سی حقیقت بدل جاتی ہے؟ حقیقت نہیں، یہ اعتماد کی بات ہے ڈان۔ تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس موضوع پر میں تم سے پھر کسی وقت بات کروں گا۔ بات ابھی ہوگی۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا تعلق بھی اعتماد سے ہے۔ تم میرے ساتھ تفریح کے لیے یہاں آئے تھے، مگر میرے دل میں کچھ اور منصوبہ تھا، اور تم بھی کسی سازش کی نیت سے میرے قریب آئے تھے۔ فرق یہ ہے کہ تم میری کمزوری کی قیمت وصول کر چکے ہو اور میرا حساب باقی ہے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ایلیزا؟ غلط فہمی ہوئی ضرور تھی، پر اب دور ہو چکی ہے۔ میں کئی دن سے تمہاری تلاش میں تھی، مگر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم آج خود ہی مجھ سے آن ٹکرائے۔ تو پھر کھل کر بات کرو، کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ تم ایک شریف آدمی کی طرح ہر بات کا اعتراف کر لو۔ عذرا کے قتل میں جس قدر حصہ میرا ہے اسی قدر تم بھی شریک تھی۔ اس کے علاوہ تم کس بات کا اعتراف سننا چاہتی ہو؟ تو پھر مجھے سے سنو۔ وہ سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے بولی، تم شروع سے ہی ابراہم کے چکر میں تھے اور کسی طرح یہ پتہ چلانے میں کامیاب ہو گئے کہ میں اس کی بھتیجی ہوں، اور پھر تم نے مجھ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، اور میں نے لا علمی میں تمہیں اس حد تک قبول کر لیا کہ اپنے باپ سے نفرت کی کہانی بھی تمہیں سنا ڈالی، اور تم بظاہر مجھے عذرا کی ہلاکت کی تسلی دیتے رہے، مگر میری آڑ میں ابراہم کے گرد اپنا جال تیزی سے مضبوط کرتے رہے اور مجھے آخر تک اصل معاملے کی ہوا نہ لگنے دی۔ یہ سب غلط ہے ایلیزا۔ نہیں صفدر علی، یہ بالکل درست ہے۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ پورا اعتماد لہجے میں کہا، اور میں اس کے منہ سے اپنا اصل نام سن کر حیرت سے اچھل پڑا۔ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ میں تمہارے فلسطینی دوست عبداللہ کے بارے میں بھی جان چکی ہوں۔
تم دونوں نیس میں کئی اسرائیلی ایجنٹوں کو مارنے کے بعد صرف بن حیان کی تلاش میں پیرس آئے تھے۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں نادانستگی میں تمہاری اعلی کار بن گئی صفدر علی۔ یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تائید نہیں کرو گے پہلے میری؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میرے فرانس سے نکلنے تک تمہیں تمام باتیں اپنی ذات تک محدود رکھنی ہوں گی۔ کب جا رہے ہو؟ شاید کل ہی نکل جاؤں۔ اتنی عجلت بھی ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو تمہارے ذریعے عبداللہ کو بھی یہاں لانا ہے۔ اپنی کھال میں رہو ایلیزا، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی روانگی تک تمہیں اپنے آدمیوں کی تحویل میں رکھنے کا فیصلہ کر دوں۔ میں نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، بیٹھ کر پوری بات سنو مسٹر صفدر۔ بن حیان کے قتل کے بعد اسرائیل کی قومی دفاعی کونسل کا چیئرمین خود میرے پاس آیا تھا۔ اسے کسی طرح شبہ ہو گیا تھا کہ عزرا اور ابراہم کے قتل میں کہیں نہ کہیں میرا ہاتھ ہے، اور پھر اس نے مجھے تمہارے اور عبداللہ کے بارے میں بتایا۔ اسرائیلی ایجنٹ کارویلو نے تمہارے ہاتھوں مرنے سے قبل تمہاری سرگرمیوں کی اطلاع اسرائیل بھجوا دی تھی، اور پھر قومی دفاعی کونسل کے چیئرمین نے تم دونوں کی تصاویر دکھا کر مجھے بتایا کہ تم دونوں بن حیان وغیرہ کے ممکنہ قاتل ہو سکتے ہو۔ تصاویر دیکھنے کے بعد میں نے اسے بلا کم اوقات ساری کہانی سنا دی، اور اب میں نے معاوضہ دے کر جیراڈ کو خرید لیا ہے، اور وہ ہر فلسطینی کے لہو سے میرا انتقام لے رہا ہے۔ اس کے خنجر بردار آدمی پیرس میں فلسطینیوں کا رہنا ناممکن بنا دیں گے۔ میں نے خطرہ بھانپ لیا۔ ایلیزا نہ صرف ہر بات سے واقف ہو چکی تھی، بلکہ حیرتناک طور پر اپنی غلطی کے عملی ازالے کی کوششوں میں مصروف تھی، اور شاید اسی لیے وہ مجھے شراب کے نشے میں مدہوش کرنا چاہتی تھی تاکہ مجھے بے بس کر کے اسرائیلی یا مقامی حکام کے حوالے کر دے اور یوں اپنے ضمیر کی مجرمانہ خلش کو دور کر سکے۔ میرے لیے سب سے بہتر تو یہی تھا کہ میں اسے ختم کر دیتا، مگر اس نے میرے ساتھ ہمیشہ تعاون ہی کیا تھا، لہٰذا میرا دل اس کے قتل پر آمادہ نہ ہو سکا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہاں سے جا کر فوری طور پر میں پیرس چھوڑ دیتا اور جلد از جلد فرانس کی سرحد عبور کر لیتا۔ میں نے جانے کا ارادہ کر کے اپنا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا ایلیزا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے ناخوشگوار ماحول میں ایک دوسرے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تم اس ہٹ سے نہیں جا سکتے صفدر۔ یہ کہہ کر وہ بستر سے اٹھ کر ہینگر کے قریب پہنچ گئی جہاں اس کا گاؤن لٹکا ہوا تھا۔ ہیروئن بننے کی کوشش مت کرو ایلیزا، تم مجھے روک کر کسی کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکو گی۔ اس ہٹ کے باہر 11 تجربے کار اور مسلح اسرائیلی ایجنٹ میرے اشارے کے منتظر ہیں مسٹر صفدر۔ اگر تم نے تنہا باہر جانے کی کوشش کی تو وہ دور سے دیکھتے ہی تمہارا بدن چھلنی کر دیں گے۔ تم بکواس کر رہی ہو، میرے بغیر قدم باہر نکال کر دیکھ لو، یہ ہٹ ہر وقت ان کے محاصرے میں رہتا ہے، کیونکہ تم جب بھی ملتے میں تمہیں ضرور اسی چوہے دان میں لے کر آتی۔ انہوں نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ میرے ساتھ ایک مرد اندر داخل ہوا ہے۔ اگر انہیں بھنک بھی مل جائے کہ تم صفدر علی ہو تو وہ دروازہ توڑ کر اندر گھس آئیں گے، اور تم میرے ساتھ ہوئیں تو وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ ہاں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آتی رہتی ہوں، ہم ساتھ آئے ہیں اور ساتھ جاتے ہیں، مگر پھر تو تم کو میرے ساتھ چلنا ہوگا بیبی۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف بڑھنا چاہا، مگر اس نے نہایت پھرتی سے اپنے سیاہ گاؤن کی جیب سے ریوالور نکال کر اس کی نال میری طرف اٹھا دی۔ وہیں رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گی۔ میں اپنی جگہ رک گیا۔ اورلی ایئرپورٹ سے آتے ہوئے اگر میں تمہاری ہدایت کے مطابق اسے گٹر میں پھینک دیتی تو آج غیر مسلح ہوتی۔ فائر کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ کانپ جائیں گے۔ پہلی گولی میں نے کامیابی سے اپنے ایک بزرگ پر چلائی تھی، اور آج تو ایک ہرجائی آشنا سامنے ہے۔ نشانہ خطا بھی ہو گیا تو فائر کی آواز پر باہر والے بھوکے کتوں کے غول کی طرح تم پر آن پڑیں گے۔ تو تم مجھے قید کرنا چاہتی ہو؟ قید؟ وہ اسرائیلیوں کی خواہش ہے، مگر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سسکا سسکا کر ماروں گی۔ میں بدترین مشکل سے دوچار ہو چکا تھا۔ سامنے ایلیزا ریوالور لیے موجود تھی، اور باہر 11 خوخار سیکرٹ ایجنٹوں کا ناقابل شکست حصار قائم تھا۔ ایلیزا کے ہمراہ ادھر آتے ہوئے میں نے عبداللہ کے لیے بھی مبہم سا پیغام ہی چھوڑا تھا، لہٰذا اس سے بھی مدد کی کوئی امید نہیں تھی۔ ایسا نظر آ رہا تھا جیسے میری زندگی واقعی اسی پاگل لڑکی کے رحم و کرم پر رہ گئی ہو۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ریوالور رکھ لو۔ نادان مت سمجھو مجھے، یہ درست ہے کہ میں نے تمہاری طفل جرت اور بے باکی سیکھی ہے،
مگر اس سے آگے تمہاری استادی نہیں چلے گی مسٹر۔ اسی وقت اچانک ہٹ کے دروازے پر تیز دستک ہوئی اور ایلیزا کسی بھڑکے ہوئے وحشی کی طرح کبھی میری طرف اور کبھی دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد آنے والے نے مسلسل دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ایلیزا چند سیکنڈ تک کسی غضبناک شیرنی کی طرح ہٹ کے داخلی دروازے کی طرف دیکھتی رہی جو مسلسل پیٹا جا رہا تھا، مگر اس دوران میں وہ ایک لحظے کے لیے بھی میری طرف سے غافل نہیں ہوئی۔ اس کا چہرہ دروازے کی طرف تھا جبکہ میں اس طرف پشت کیے کھڑا تھا اور ایلیزا مجھے نظروں میں رکھے ہوئے بآسانی میرے شانوں کے پیچھے دیکھ سکتی تھی۔ کون ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایلیزا نے خونخوار لہجے میں غرا کر پوچھا۔ میں اس دستک کو اپنے لیے غیبی امداد تصور کر رہا تھا۔ ایلیزا میری طرف سے ذرا بھی غافل ہوتی تو میں ایک ہی ذقن میں اسے بے بس کر کے اس کے ریوالور پر قابض ہو سکتا تھا اور پھر تمام صورتحال میرے حق میں ہوتی۔ میں ریوالور کی نال اس کے پہلو سے لگا کر بآسانی اسی کی گاڑی میں ہٹ سے فرار ہو سکتا تھا اور باہر کھڑے ہوئے 11 اسرائیلی اسی غلط فہمی میں مبتلا رہ جاتے کہ ایلیزا ہٹ کی محفوظ دیواروں کے پیچھے اپنے کسی بے تکلف دوست کے ساتھ رنگرلیاں بنا کر واپس جا رہی ہے۔ مگر چند روز پیشتر حماقت کی حد تک سادہ لو نظر آنے والی ایلیزا اس وقت پیشہ ور لڑاکا نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی سیاہ نال مسلسل میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور ایلیزا پوری مستعدی کے ساتھ میری ہر حرکت کی نگرانی کر رہی تھی۔ دروازہ کھولو مسی، میں ابیغیل ہوں۔ بند دروازے کے عقب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ چند لمحوں کے لیے رکو تو ابھی کھولتی ہوں۔ باہر والے کا نام سننے کے بعد میرے لیے اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ آنے والا نہ صرف یہودی بلکہ اسرائیلی تھا، کیونکہ ایسے قدیم عبرانی نام اسی سرزمین پر سننے میں آتے تھے۔ اپنے ہاتھ سر سے اٹھا کر اوپر دروازے کی طرف چلو، میں تمہارے پیچھے رہوں گی۔ اگر تم نے ذرا بھی مکاری دکھانے کی کوشش کی تو میں بے درخت گولی چلا دوں گی۔ اسے دروازے سے ہی رخصت کر دو، یہ معاملہ اگر میرے اور تمہارے درمیان ہی رہے تو بہتر ہوگا۔ میں اپنا برا بھلا خوب سمجھتی ہوں، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں گہرا سانس لے کر ہٹ کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اپنے عقب میں ایلیزا کے قدموں کی چاپ واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں رک گیا۔ دروازہ کھولو، ایلیزا نے تہمکانہ لہجے میں کہا اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ ہٹ کا دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا اور میں بولٹ گرانے کے ساتھ ہی اگر تیزی سے پٹ اندر کھینچ کر اس کی اوٹ میں ہو جاتا تو چند ثانیوں کے لیے ایلیزا کے ریوالور کی زد سے بچ سکتا تھا، مگر اس قسم کی کارروائی مجھے باہر نکلنے میں کوئی مدد نہ دیتی۔ ایلیزا اپنے ساتھیوں کی مدد سے فوراً ہی مجھے دوبارہ گھیر لیتی۔ اس سے ملنے کے لیے روانہ ہوتے وقت میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی خطرے کا احساس نہیں تھا اور اسی وجہ سے میں وہاں غیر مسلح حالت میں آیا تھا۔ لے دے کے زہریلے تیر پھینکنے والی شیشی میرا واحد سہارا تھی، مگر وہ بھی زیادہ فاصلے سے نشانہ لگانے کے معاملے میں قطعی ناکارہ تھی۔ بولٹ گرانے کے بعد میں چند قدم پیچھے سرک گیا۔ میرا چہرہ بدستور دروازے کی طرف ہی تھا۔ باہر والے نے بولٹ گرنے کی آواز سن کر دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور بے آواز دروازہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ وہ خوفناک صورت والا تنومند شخص گندمی چہرے کا مالک تھا۔ اندر کا ماحول نظر آتے ہی اس کے چہرے پر حیرت کی پرچھائیاں نظر آئیں اور وہ چوکھٹ میں ایک قدم بڑھا کر وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اندر آ جاؤ ابیغیل۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں مسی؟ اس کے ساتھ میرا ذاتی جھگڑا ہے، تم اندر آ کر دروازہ بند کر دو۔ ہم تمہارے جانثار ہیں مسی، تم کو آتشی اسلحے کے کھیل زیب نہیں دیتے۔ تم اشارہ بھی کر دیتی تو ہم اس مردود سے نمٹ لیتے۔ ویسے یہ ہے کون اور اس سے تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ تم جس کام کے لیے میرے ساتھ لگائے گئے ہو خود کو اسی حد تک محدود رکھو۔ اگر یہ میرے لیے خطرہ بن گیا تو یقیناً میں تم لوگوں کو مدد کے لیے بلاتی۔ یہ بتاؤ تم اتنی بوکھلاہٹ میں یہاں کیوں آئے ہو؟ ابیغیل نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ تم واپس خوابگاہ میں چلو، ایلیزا نے مجھے للکارا اور میں کچھ بولے بغیر واپس خوابگاہ کی طرف چل دیا اور ابیغیل میرے عقب میں ایلیزا کے ساتھ ہو لیا۔ خوابگاہ کے وسط میں پہنچ کر میں ایلیزا کی طرف گھوما تو وہ ابیغیل کے ساتھ سرگوشیانہ لہجے میں کچھ بات کر رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں بدستور مجھ پر مرکوز تھیں اور تیوریوں پر برہمی کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے بتا دو مسی، ورنہ ہم سب کو ناقابل بیان دشواریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس بار ابیغیل کی آواز اتنی بلند تھی
کہ میں نے اس کے کہے ہوئے الفاظ سنے۔ میں کہہ چکی ہوں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایلیزا کے جواب نے مجھ پر تمام صورتحال واضح کر دی۔ غالباً وہ شخص اس سے میری اصلیت دریافت کرنا چاہ رہا تھا اور ایلیزا میرے ساتھ اپنے تنازع کو ذاتی معاملہ قرار دے رہی تھی۔ وہ لڑکی یقینی طور پر مجھ سے تنہا نمٹنے کے چکر میں تھی اور جانتی تھی کہ اگر یہ بھنک ابھی غیل کو مل گئی کہ صفدر علی ہٹ میں موجود ہے تو وہ شکار کو قابو میں کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرے گا اور وہ ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ میرے لیے ایلیزا کا یہ رویہ بہت حوصلہ افزا تھا۔ وہ باتوں باتوں میں مجھے جتا چکی تھی کہ وہ مجھے سسکا سسکا کر مارے گی، لہٰذا اسرائیلی ایجنٹوں سے نجات پانے کے بعد میں اس کا قیدی ہوتا اور اسرائیلی سیکرٹ سروس کے اراکین کے مقابلے میں ایلیزا کو چکمہ دے کر رہائی حاصل کرنا بہت آسان تھا۔ میری بہتری اسی میں تھی کہ ان دونوں کی بحث سے لا تعلقی اختیار کر لوں۔ پہلے بھی تم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آتی رہی ہو مگر میرے آدمیوں نے کبھی دخل اندازی نہیں کی، تو پھر اب کیا قیامت ٹوٹ پڑی؟ پچھلے 10 منٹ میں سرمئی رنگ کی ایک سیڈان کار ہٹ کے سامنے والی شاہراہ کے 3 چکر لگا چکی ہے۔ کیا یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج تم اپنے ہاتھ میں ریوالور اٹھائے اس ہٹ میں ایک ذاتی معاملہ نپٹا رہی ہو اور ہم لوگ پہلی بار ایک مشتبہ کار کو یہاں منڈلاتا دیکھ رہے ہیں؟ وہ مقامی پولیس بھی تو ہو سکتی ہے۔ ایلیزا کی آنکھوں میں یک پہ یک تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ پولیس کو ادھر کون متوجہ کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارے کوئی آدمی شہر سے کسی سراغ رساں کو اپنے پیچھے یہاں تک لے آیا ہو اور اسے آخر تک اپنے تعاقب کا علم نہ رہا ہو۔ تم اپنے اقدامات کو لاکھ درست سمجھو مگر مقامی پولیس فلسطینیوں پر کیے جانے والے مہلک حملوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ شہر میں امن و امان قائم رکھنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارا نظریہ درست ہے تو سمجھ لو کہ جیراٹ پکڑا جا چکا ہے، صرف وہی اس ٹھکانے سے واقف ہے۔ ابھی غیل پر اعتماد لہجے میں بولا، تم نے رقم کی ادائیگی کے لیے اس ہٹ کا تعین کر کے شروع میں غلطی کی تھی اور اب اس کے نتائج کا سامنا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں ذمہ داری سے انکار نہیں کرتا میسی، نہ میں تمہاری نجی زندگی میں مخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ شخص تمہارا دوست ہونے کے ساتھ ہی ہمارے دشمنوں کا اعلی کار ہو اور تم خود بھی اس کے دوہرے کردار سے لا علم ہو۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو آخر؟ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس سے باز پرس کی اجازت دو۔ تشدد کرنا چاہتے ہو اس پر؟ ضرورت پیش آئی تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں محض چہرے کے تاثرات دیکھ کر مخاطب کے جھوٹ اور سچ میں امتیاز کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنا اطمینان کر لو مگر خیال رہے کہ میں تمہیں اس کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ موت تو بہت معمولی سی چیز ہے میسی، تم دیکھنا اس کے لبوں سے سچ یوں بہہ نکلے گا جیسے کسی مٹکے کے ٹوٹے ہوئے پیندے سے پانی خارج ہوتا ہے۔ پھر تو یہ دلچسپ تماشا ہوگا۔ میں درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، جب یہ بولنے لگے گا تو میں خود تمہیں بلا لوں گا۔ فکر مت کرو، میں دخل اندازی نہیں کروں گی۔ ایلیزا نے یہ کہہ کر اپنا ریوالور والا ہاتھ نیچے گرا لیا اور خود صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگی۔ ابھی غیل اپنی جگہ سے چند قدم آگے آیا اور میرے مقابل رک کر چپتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تمہارا نام کیا ہے ڈارلنگ؟ میں دونوں ہاتھ گرا کر خوفزدہ انداز میں پیچھے سرک گیا اور سہم جانے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، تو تم میری زبان سے جو کچھ سننا چاہتے ہو بتا دو، میں وہی دہرا دوں گا۔ ہاتھا پائی سے مجھے وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ غیر ضروری بکواس کر کے میرا وقت ضائع مت کرو، جو پوچھو مختصر ترین الفاظ میں اس کا جواب دو۔ میرا نام چارلز میکسیڈو ہے۔ کہاں رہتے ہو؟ لنڈن۔ ذریعہ معاش؟ عاشقی۔ میرا جواب سن کر اس نے غراتے ہوئے اپنی جگہ سے ذقن لگائی اور میری مداخلت کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے میرے داہنے جبڑے پر گھونسا مارتے ہوئے آگے نکل گیا۔ جتنی دیر میں وہ پلٹتا میں نے اسے یا ایلیزا کو شبے کا کوئی موقع دیے بغیر بڑی پھرتی کے ساتھ اپنی جیب سے وہ ننھی سی ہلاکت کے شیشے نکالی۔ میں نے فوری طور پر ابھی غیل کو زہریلے تیر کا نشانہ بنانا چاہا مگر اس کی پوزیشن دیکھتے ہی ہاتھ روک لیا کیونکہ وہ مجھ سے خاصی دور نکل گیا تھا اور اگر میں اس پر وار کر بھی دیتا تو سوئی اس تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں گر جاتی۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑے بغیر بائیں ہاتھ سے اپنا جبڑا سہلایا تو ہونٹوں کے کنارے پر کسی سیال کی چپچپاہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے انگلیاں نگاہوں کے سامنے کی تو وہ میرے لہو میں در تھیں۔ ابھی غیل کی لگائی ہوئی ضرب سے میری جلد پھٹ گئی تھی۔ میرے سوالات کے جواب ہوش میں رہ کر دو ورنہ مار مار کر حلیہ بگاڑ دوں گا۔ دولت مند لڑکیوں سے عشق کر کے ان کی دولت سے عیش اڑانا ہی میرا پیشہ ہے
میں نے تمہیں درست جواب دیا تھا۔ لندن سے پیرس کیوں آئے ہو؟ ایک نوجوان بیوہ مجھ سے شادی کرنے پر تل گئی تھی، اس سے جان بچا کر یہاں آیا تھا۔ عورتوں کے ساتھ فراڈ کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اخلاقیات پر لیکچر دینے کے بجائے کام کی بات کرو مسٹر۔ تمہارے بعد مجھے علیزہ کو بھی مطمئن کرنا ہے۔ میں ایسی بہت سی لڑکیوں سے واقف ہوں جو نہایت بے شرمی کے ساتھ ایک وقت میں 6 مردوں کو بیوقوف بناتی ہیں۔ پیرس میں کہاں رہتے ہو؟ وہ غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ میرے قریب آتا جا رہا تھا اور میں اسے چوکنہ کیے بغیر اس لمحے کا منتظر تھا جب وہ میرے ہتھیار کی زد میں آتا اور میں نہایت آسانی کے ساتھ اسے جہنم واصل کر دیتا۔ میں سینٹ جرمین کے علاقے میں ایک دوست کے ساتھ مقیم ہوں۔ اوہ، تو تمہیں رہنے کی جگہ بھی جونس ولا کے قریب ہی ملی تھی؟ میں کسی جونس ولا سے واقف نہیں۔ تم اسی سے ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ پیرس میں بچھڑے ہوئے دل زیادہ تر آئیفل ٹاور کے سائے میں ملتے ہیں۔ تم صورت سے نہایت کمینے نظر آتے ہو۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم آسانی سے سچ بولتے چلے جاؤ گے۔ صورت کے اعتبار سے تو تم سینئر نظر آتے ہو۔ میں نے اسے دانستہ تاؤ دلایا اور وہ بیچارہ میرے داؤ میں آ گیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے جیسے ہی میری طرف لپکا، میں نے اپنا داہنا ہاتھ سیدھا کر کے شیشے کا سنہرا ڈھکن دبا دیا۔ دنیا کے مہلک ترین زہر میں بجھا ہوا ایک تیر سنسناتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور وہ مجھ سے 3-4 قدم دور فرش پر منہ کے بل گرا۔ میری طرف آتے آتے وہ جس انداز میں نیچے گرا تھا اس سے یہی ظاہر ہوا تھا کہ وہ ٹھوکر کھانے کے سبب گرا ہے، لیکن زمین بوس ہو جانے کے بعد جب وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر غیر فطری انداز میں بے حس و حرکت پڑا رہا تو میرے عقب میں صوفے پر بیٹھی ہوئی علیزہ پریشان ہو گئی۔ اسے کیا ہو گیا؟ شاید کوئی دورہ وورہ پڑا ہے۔ میں اس کی طرف گھوم کر لاپرواہی سے بولا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ مجھے اپنی طرف گھومتے دیکھ کر اس نے تیزی سے کہا، تم بلا وجہ مجھ سے خوفزدہ ہو۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اگر تم اپنا ریوالور وینٹی بیگ میں رکھ لو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ وعدہ؟ میرے لیے یہ لفظ اپنی وقت کھو بیٹھا ہے، اور رہی نقصان کی بات، وہ تو تم پہنچا ہی چکے ہو۔ میں تو صرف حساب بے باک کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی خیل کو کیا ہوا ہے تم خود ہی دیکھ لو۔ تم اسی حالت میں داہنے گوشے میں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیا لباس تبدیل کرنے کا ارادہ ہے؟ غیر ضروری باتیں مت کرو، میں تمہارے ساتھ ذرا بھی رعایت سے کام نہیں لوں گی۔ زیادہ پرانے نہ صحیح تو کچھ دیر پہلے کے مراسم کا خیال کر لو۔ میں مرد کو کھلونا سمجھتی ہوں صفدر علی، اور کھلونا حسب خواہش توڑا یا بدلا جا سکتا ہے۔ بڑے خوبصورت خیالات ہیں۔ اگر باہر والوں کو اس کا علم ہو جائے تو ابھی غیل کے باقی دسماندہ آدمی بھی ہٹ کے دروازے پر قطار لگا کر تمہارا کھلونا بننے کو تیار ہو جائیں۔ دیوار کی طرف چلو۔ میرے لیے اس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا میں دونوں ہاتھ بلند کیے ایک گوشے میں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد میرے کانوں میں علیزہ کی تغیر آمیز آواز آئی، ارے اسے کیا ہو گیا؟ اس کا تو سارا بدن نیلا ہو گیا ہے۔ غصے میں رنگ بدل رہا ہوگا۔ اوہ، یہ تو شاید مر چکا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی تھی؟ گرتے ہوئے یہ مجھ سے کافی دور تھا اور میں تمہاری نظروں کے سامنے تھا۔ یہ تمہارے داہنے ہاتھ کی مٹھی میں کیا ہے؟ اس بار میری مٹھی علیزہ کی نگاہوں سے بچ نہ سکی، جس میں وہ شیشی دبی تھی، جو میں علیزہ کی فوری مداخلت کے باعث اپنی جیب میں منتقل نہیں کر سکا تھا۔ تم سے نگاہیں چار کر کے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اجازت ہو تو تمہاری طرف گھوم جاؤں؟ اسی طرح کھڑے رہو۔ میں تم پر گولی چلا کر باہر پھیلے آدمیوں کو ادھر متوجہ نہیں کرنا چاہتی، پر یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے مجھے مجبور کیا تو میں بلا تعمل تمہیں معذور کر دوں گی۔ بہت بہتر۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دو۔ ایک بے ضرورت سی شیشی ہے، مگر یہ تمہارے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ ابھی غیل نے میری طرف اچھالی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں خود دیکھ لیتی ہوں کہ یہ کیا ہے۔ تم کمرے کے وسط میں شیشی فرش پر رکھ کر واپس اسی کونے میں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تم غیر ضروری طور پر کسی سخت گیر استانی کا رویہ اختیار کر رہی ہو۔ میں بتا چکا ہوں کہ تم سے مجھے کوئی پرخاش نہیں ہے اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے تم نے ابھی غیل کو ہلاک کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر تمہارا اصل روپ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ریوالور ہاتھ میں تھامے الٹے قدموں پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور میں اس کی ہدایت کے مطابق کمرے کے وسط میں ابھی غیل کی اکڑی ہوئی نیلی لاش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لاش کے قریب پہنچ کر میں نے شیشی فرش پر رکھ دی
ابھی تک تم جو کچھ کہتی رہی ہو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ تم مجھے اپنی نجی قید میں رکھنا چاہتی ہو، جبکہ اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ میری اصلیت معلوم ہونے پر تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی مجھے روکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر ابھی غیر کی لاش کی موجودگی میں تمہارے پاس کیا جواز ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ تم خود کو بھی دشواری میں مبتلا کر لو۔ تمہاری باتیں معقول ہیں، مگر مجھ سے ہمدردی جتا کر تم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ اب جاؤ، تم ایک کونے میں چلے جاؤ۔ میں نے شیشی رکھی اور الٹے قدموں واپس گوشے میں چلا گیا، مگر میں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف نہیں گھمایا۔ ایلیزا نے بھی اس پر اصرار نہیں کیا۔ اس نے میرے سامنے شیشی اٹھا کر اس کا سرسری جائزہ لیا اور اسے ایک طرف پھینک دیا۔ پلاسٹک کی وہ شیشی فرش پر لڑکتی ہوئی ایک صوفے کے نیچے چلی گئی۔ اس کی ساخت اس قدر معمولی تھی کہ بادی النظر میں اس کے پوشیدہ میکینزم کا موہوم سے سراغ لگانا بھی مشکل تھا۔ اب تم میرے ساتھ پہلو با پہلو اسی طرح باہر نکل کر کار تک جاؤ گے کہ میرے ریوالور کی نال تمہارے جسم سے لگی رہے گی۔ اگر تم نے ذرا بھی مکاری کی کوشش کی تو میں بلا درے گولی چلا دوں گی۔ اور ابھی غیل کی لاش، وہ میرا مسئلہ ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ اور وہ سرمئی سیڈان، وقت برباد مت کرو۔ اگر تمہاری جیبوں میں کوئی ہتھیار ہے تو شرافت سے اسے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ ہتھیار تو سارے تمہارے قبضے میں ہیں، مردوں کی قسمت میں ہتھیار کہاں؟ چلو۔ اس نے ریوالور کی نال سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میں سر جھکائے اسی طرف ہو لیا۔ اس وقت میرے ذہن پر باہر والوں کا خوف طاری تھا۔ ابھی غیل کی نامناسب دخل اندازی اور پھر موت نے صورتحال کو میرے حق میں مزید بگاڑ دیا تھا، اور میں ایلیزا سے پوری طرح تعاون کرنے کو تیار تھا۔ وہ اپنی دانست میں مجھے گھیر کر لے جا رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس چوہے دان سے نکلنے کے بعد میں ایلیزا کو آسانی سے چکمہ دے سکوں گا۔ دروازہ کھولنے سے قبل ایلیزا پھرتی سے میرے بائیں پہلو میں آ گئی اور اپنے ریوالور کی آہنی نال میری پسلیوں میں اڑا دی۔ اگر یہ چند پاؤنڈ وزنی بے رحم لوہا درمیان میں نہ ہوتا نا تو میں تمہیں باہوں میں سمیٹ لیتا۔ میں نے جھک کر اس کے بال چومتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر میں عاشقی کے سارے جراثیم جھڑ جائیں گے۔ میں مزید کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ گوہر آلود فضا میں روشن پورچ لیمپ کی دھندلی روشنی میں اس کی کار کی طرف بڑھتا رہا۔ ہٹ کا نگہبان اس وقت نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا، اور ہٹ کے اطراف میں تحت نظر ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ ایلیزا کے حکم پر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور وہ تیزی سے ریوالور سمیت میرے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھے۔ وہ اپنے رویے سے ہر قدم پر احتیاط، خود اعتمادی اور مہارت کے حیرت ناک ثبوت دے رہی تھی، مگر پھر بھی کار میں سوار ہوتے وقت میرے لیے اسے زد پہنچانے کا سنہری موقع میسر آیا، جسے میں نے اپنی حکمت عملی کے پیش نظر ضائع ہو جانے دیا۔ میں نے انجن اسٹارٹ کر کے کار کا رخ سیدھا کیا اور پھر سبک رفتاری سے اسے پختہ سڑک پر چلاتا شاہراہ تک لے آیا۔ ہٹ سے آنے والی زیری سڑک سے شاہراہ پر مڑتے ہوئے میں نے دونوں طرف کا جائزہ لیا، مگر مجھے وہ سرمئی سیڈان کہیں نظر نہ آئی جس کی خبر ابھی غیل لایا تھا۔ ایلیزا کی ہدایت پر میں نے کار کا رخ شہر کی طرف کر دیا۔ میری نگاہیں سامنے پھیلی ہوئی سڑک کے ساتھ ہی عقب نما آئینے پر بھی جمی ہوئی تھیں۔ ہٹ سے 1.5-2 میل آگے نکلنے کے بعد عقب نما آئینے میں اچانک کسی کار کے ہیڈ لائٹس کا انعکاس نظر آیا تو میں چونک پڑا۔ یہی حالت ایلیزا کی بھی ہوئی۔ چند لمحوں قبل تک عقب نما آئینے میں وہ شاہراہ دور دور تک ویران نظر آ رہی تھی۔ ان حالات میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید وہ کار ہم سے زیادہ فاصلے پر ہیڈ لائٹس روشن کیے بغیر آ رہی ہوگی اور ہم کوہر کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں سکے، مگر جب قریب آ کر اس کے ہیڈ لائٹ سے لائے گئے تو ہم چونک پڑے۔ دوسرا امکان یہ بھی تھا کہ وہ کار شاہراہ کے کنارے درختوں وغیرہ کی اوٹ میں کھڑی ہماری منتظر رہی ہو، اور جو ہی ہم وہاں سے گزرے وہ کار بھی ہمارے تعاقب میں رینگ کر پختہ سڑک پر آ گئی۔ یہ کون ہے اور اچانک کہاں سے آن نکلا؟ ذرا اپنی رفتار تو کم کرو، ایلیزا نے بوکھلا کر کہا۔ کہو تو گاڑی روک کر پوچھ لوں؟ ہو سکتا ہے ہٹ کے باہر پھیلے لوگوں میں سے کسی نے ابھی غیل کی لاش دیکھ لی ہو۔ ان میں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ خطرے یا طلبی کے بغیر ہٹ میں جھانک سکے۔ وہ کوئی معمولی ہٹ تو ہے نہیں، بن حیان کی بھتیجی کا عشرت کدہ ہے۔ ویسے وہ آگے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ پیچھے والی کار کی رفتار بھی کم کی جا چکی ہے۔ رفتار بڑھا دو۔ مجھے کم از کم اتنا تو بتا دو کہ اگر وہ اسرائیلی سیکرٹ ایجنٹ ہو تو تم کیا کرو گی؟ اس صورت میں میرا منصوبہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تمہیں قید کرنے کے بعد میں انہیں خوبصورت کہانی سنا سکتی تھی کہ تم محض میرے دوست تھے۔ ابھی غیل کے ساتھ تمہاری تکرار ہوئی اور تم نے اسے ہلاک کر کے ریوالور کی زد پر مجھے تحفظ فراہم کرنے پر مجبور کیا،
اور میری آڑ میں ہٹ سے فرار ہونے کے بعد ویران چارہ پر ایک جگہ کار سے مجھے نیچے دھکیل کر فرار ہو گئے۔ اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا، اگر پیچھے والی کار سے جلدی نجات مل گئی تو میں ایسا ہی کروں گا۔ میں تمہیں بے درے گولی مار دوں گی اگر ذرا بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں بیبی، ہٹ میں تمہارے ساتھ داد عیش دیتے ہوئے میں اپنی حفاظت کے امکانات سے غافل نہیں ہوا تھا۔ تمہارے الفاظ کھوکھلے ہیں صفدر علی، میں کسی نئی چال بازی میں نہیں آؤں گی۔ اسی لمحے پیچھے آنے والی کار کی رفتار یک بیک تیز ہو گئی۔ اس وقت دونوں گاڑیاں شاہراہ کے ویران اور تاریک علاقے سے گزر رہی تھیں۔ میں نے پیچھے والی کار کو آگے نکلنے کا راستہ دیتے ہوئے اپنی کار سڑک کے کنارے پر کر لی، مگر پیچھے آنے والی کار اپنا رخ بدلے بغیر تیزی سے قریب آتی رہی اور پھر فضا دو ہولناک دھماکوں سے لرز اٹھی۔